یہ ہے آواز دی وائس۔ عبدالحی خان سے سنیے خبریں 7 بجے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاست کے عالمی سرمایہ کاروں کی کانفرنس انویسٹ کرناٹک 2022 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کرناٹک کے لوگوں کو ان کے راجیووتسو کے لیے مبارکباد دی جو کل منایا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرناٹک روایت اور ٹیکنالوجی، فطرت، ثقافت، شاندار فن تعمیر اور درخشاں اسٹارٹ اپ کا امتزاج ہے۔ مودی نے کہا کہ جب ٹیلنٹ یا ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو برانڈ بنگلورو لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ نام نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ایڈوکیٹ اشونی کمار اپادھیائے اور دیگر کی درخواستوں کے جواب میں اس معاملے میں پیر کو داخل کیے گئے اپنے چوتھے حلف نامے میں مرکز نے کہا کہ اسے اس معاملے پر اب تک 14 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تبصرے موصول ہوئے ہیں اور اس نے دوسروں کو یاد دہانی بھیجی ہے۔ ٹی ایم اے پائی کیس میں سپریم کورٹ کے 2002 کے تاریخی فیصلے پر بھروسہ کرنے والے درخواست گزاروں نے مشاورتی عمل کے قانونی تقدس پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کیس میں فیصلے کے بعد مرکز اب کسی کو اقلیت کے طور پر مطلع نہیں کر سکتا، لہٰذا قومی کمیشن برائے اقلیتی ایکٹ 1992 کے تحت جو بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے، کسی ریاست میں کسی کو اقلیتی درجے کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ ٹی ایم اے پائی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 30 کے مقاصد کے لیے جو اقلیتوں کے تعلیمی اداروں کے قیام اور انتظام کے حقوق سے متعلق ہے، ریاستی سطح پر مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی شناخت کرنی ہوگی۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنی نابالغ بیوی کو حاملہ کرنے والے مسلم شخص کے خلاف درج PCOSO کیس کو مسترد کر دیا ہے۔ ملزم اور متاثرہ کے درمیان صلح کے بعد معاملہ طے پایا گیا۔ دونوں نے مسلم قانون کے تحت شادی کی تھی۔ یہ حکم جسٹس کے نٹراجن نے پاس کیا تھا کہ پوکسو ایکٹ پر پرسنل لا کو اوور رائڈ کرتا ہے اور اس طرح جنسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی عمر 18 سال ہے۔ اسرائیل میں سیاسی غیر یقینی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر انتخابات کا سہارا لیا گیا ہے۔ پیر کو انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے، جس میں اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کی اتحادی جماعتوں نے برتری حاصل کر لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں انتخابات کے سرکاری نتائج آنے سے پہلے ہی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ نتن یاہو اور ان کے اتحادی جیت کے قریب ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ایگزٹ پولز کے نتائج بتا رہے ہیں کہ 12 سال تک اقتدار میں رہنے والے نتن یاہو ایک مرتبہ پھر بازی پلٹنے والے ہیں۔ آسٹریلیا میں کھیلے جا رہے ICC T20 ورلڈ کپ کے گروپ 1 کے اہم میچ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 20 رنوں سے شکست دے دی ہے۔ منگل کو برسبین کے گابا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو مقررہ 20 اووروں میں 180 رنوں کا ہدف دیا، جس کے جواب میں نیوزی لینڈ 6 وکٹوں کے نقصان پر 159 رن ہی بنا سکی۔ انگلینڈ کی جانب سے جوز بٹلر نے 73، ایلیکس ہیلز نے 52 جبکہ لیام نے 20 رن بنائے۔ اردو میں تازہ ترین خبروں سے واقف رہنے کے لیے آواز دی وائس اردو چینل کے سبھی پلیٹ فارموں سے جڑیں۔